یسوع مسیح کے نام میں میری طرف سے ایک دفعہ پھر سے آپ کو بہت بہت سلام اور اس ویڈیو میں خوش آمدید۔ یہ ویڈیو میرے بہنوں بھائیوں مکاشفہ کی جو سیریز چل رہی ہے، جو ٹاپکس ہم ٹچ کر رہے ہیں انہی کے حوالے سے، اور آج جو ہم نے اسپیسیفک بات دیکھنی ہے وہ ہے فردوس، کہ فردوس کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، یہ جنت ہے، یہ بہشت ہے، ادھر کیا کچھ ہوتا ہے، یہ کہاں پر ہے۔ بہت ساری کنفیوژنز اور باتیں ایسی ہیں جو ہمیں کلیئر نہیں ہیں۔ ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی ضرور کریں۔ آمین، گاڈ بلیس یو۔ اچھا جی، فردوس کیا ہے جی؟ فردوس سب سے پہلے نا ہمیں اس ورڈ کو دیکھنا چاہیے۔ فردوس کے جب ہم لفظ کا مطلب دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اورچرڈ، یہ باغ کے معنوں میں ہے جی۔ اس کا اورچرڈ بھی نئے عہد نامے میں، جو پرانے عہد نامے میں انگلش جو ہے وہ کیا گیا، لیکن جو اس کا ہیبریو ورڈ ہے وہ پیراڈیس، اور پیراڈیس جو ہے وہ گلشن کے معنوں میں، باغ، پارک کے معنوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ ایسی جگہ جو باغ ہے، جہاں پہ سکون ہے، آرام ہے، کھانے پینے کی آسائشیں موجود ہیں، اور اس کو جو باغ عدن ہے اسی ہی سے تشبیہ دی گئی پرانے عہد نامے میں، کہ جیسے خداوند نے عدن میں ایک باغ لگایا تھا، وہاں پہ گین کا ورڈ یوز ہے بائی دا وے، لیکن سیپچرجنٹ جو گریک ترجمہ ہے اس نے اس کو پیراڈیوسوس سے ہی کیا کہ یہ وہی فردوس کے معنوں میں آرام کی جگہ، جہاں پر خدا ہے اور ہر طرح کی آسائش ہے، جہاں پر زندگی کا درخت ہے، ٹھیک ہے جی۔ پرانے عہد نامے میں وہی کانسیپٹ ہے۔ اور پھر جب پوسٹ ایگزائل پیریڈ آتا ہے، اسیری کے بعد کا دور، تو جتنی وہ کتابیں ہیں وہاں پر پراپر پیراڈیس ورڈ، باغ کا ہی ورڈ یوز ہوا ہے، غزل و غزلات میں بھی، یسایہ میں بھی۔ تو وہ یہ چیز کہتے ہیں کہ یہ وہی باغ اسی ریسٹوریشن میں خدا نے ہمیں واپس لے کے جانا ہے جہاں سے آدم اور حوا نکالے گئے تھے۔ اسی لیے وہ نئے یروشلم کی بات کرتے ہیں، اسی لیے وہ 1000 سالہ بادشاہی کی بات کرتے ہیں، اسی لیے وہ میسیانک ایج کی بات کرتے ہیں کہ مسیح نے آنا اور وہ سب کچھ بحال کرے گا، ہمیں دوبارہ سے راحت، آرام، اور ہم ویسے ہی کھائیں پیئیں گے، ہمیں پریشانی نہیں ہوگی کسی چیز کی۔ کانسیپٹ یہ ہے فردوس کا پرانے عہد نامے میں جو بائبل کے مطابق ہے، جبکہ جو جنت کا کانسیپٹ ہے وہ تھوڑا سا فرق ہے، وہ اسلامک تناظر میں آ جاتا ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ جنت جو ہے اس کے 8 درجے ہیں، اور جنت اور فردوس جو ہے وہ سب سے ٹاپ والا ہے، ٹاپ گریڈ جو ہے، اور اس میں فرق طریقے کی گریڈز دی ہوئے ہیں، اور وہ جنت جو ہے وہ تھوڑی سی فرق معاملات میں آتے ہیں۔ تو اس لیے بائبل میں جنت کا ایز سچ ورڈ نہیں ہے، فردوس کا ورڈ استعمال کیا گیا کہ وہ جگہ جہاں پر خدا ہوگا ہمارے ساتھ، جہاں پر مسیح ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ایمین۔ پرانے عہد نامے میں بالکل یہی تصویر کھینچی گئی، اور نئے عہد نامے میں تو اس کو کھول کر بالکل ایسے ٹرانسپیرنٹ کر کے ہمیں بتا دیا گیا، اور نئے عہد نامے میں یہ 3 جگہ استعمال ہوا ہے۔ فردوس کا جو ورڈ ہے وہ 3 جگہ استعمال ہوا ہے، ایک ہے لوکا کی انجیل میں، ایک ہے دوسرے کرنتھیوں 12 باب میں، اور ایک ہے مکاشفہ 2:7 میں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں جو لوکا کا ہے، وہاں پر لکھا ہے یسوع مسیح کہتے ہیں ڈاکو کو کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اور لکھا ہے جسم کے اعتبار سے تو وہ مارا گیا، روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا، اسی میں اس نے جا کر قیدی روحوں میں منادی کی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ تو پاتال میں گئے تھے، اور بالکل ایسے ہی ہے، پاتال میں گئے تھے اور وہاں پر منادی کی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ وہاں سے قیدی روحوں کو آزاد کر کے آسمان پر لے گئے تھے۔ تو وہ جو ابراہیم کی گود بھی جس کو کہا جاتا ہے، جہاں پر لازر تھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ فردوس کا ہی ایریا ہے۔ یہ بلیف ہے کرسچنز میں، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارا بلیف ہے بھی، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی کہ خداوند گئے تھے، خداوند منادی کی تھی، اور جو ایماندار لوگ ہیں وہ آج خداوند ہی کے پاس ہیں۔ لیکن یہ بات گنی جاتی تھی کہ پہلے جو تھا وہ جو آرام کی جگہ تھی وہ نیچے تھی، اب جو ہے وہ آسمان پر ہے۔ اچھا، اس کو جب مزید دیکھتے ہیں ہم، پالوس جب بات کرتے ہیں جس حوالوں میں 1-2 میں، تو وہ تو بالکل کلیئرٹی سے بات کر دیتے ہیں، اور مکاشفہ میں اور ہی کھل کے بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اب دیکھیں پالوس کا حوالہ، وہ کہتے ہیں دوسرے کرنتھیوں میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں، 14 برس ہوئے کہ وہ یکا یک تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا، نہ مجھے یہ معلوم کہ بدن سمیت، نہ یہ معلوم کہ بغیر بدن کے، یہ خدا کو معلوم ہے۔ پھر کہتا ہے کہ یکا یک فردوس میں پہنچ کر ایسی باتیں سنی جو کہنے کی نہیں، اور جن کا کہنا آدمیوں کو روا نہیں۔ کہتے لو جی میں ایک دم یکا یک میں تیسرے آسمان پر پہنچ گیا، اور پروبیبلی وہ پالوس ہی ہیں، یہی مانا جاتا ہے موسٹلی۔ جب اس کی اسٹڈی کریں تو وہ اپنے حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا نام نہیں لیا کہ میں گیا تھا، تو لیکن وہی تھے۔ اور وہ کہتے ہیں
کہ تیسرے آسمان پہ. اب دیکھیں یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 3 آسمان ہیں، جبکہ جو ایکسٹرا بیبلیکل سورسز ہیں یا بائبل سے باہر ہیں وہ 7 آسمان بھی کہتے ہیں. لیکن تیسرے آسمان کا بائبل میں ذکر ہے، اور تیسرا آسمان جو ہے وہاں پر ہی مانا جاتا ہے کہ خداوند کا تخت جو ہے تیسرے آسمان سے اوپر ہے. فردوس کو آسمان کے ساتھ بھی مکس نہیں کرتا. بعض لوگ ہیون اور جو ہے نا فردوس اس کو مکس کر جاتے ہیں. سو اس کو بھی ہم نے پیراڈائز اور ہیون از اے ڈفرنٹ. پیراڈائز اے پلیس جہاں پہ روحیں ریزائڈ کرتی ہیں جو ایمانداروں کی ہیں، اینڈ دس از اے ٹیمپریری پلیس. اس کی لوکیشن ابھی آسمان پر ہی ہے، تیسرے آسمان سے اوپر جہاں پر خداوند ہے وہاں پر ہی ہے. لیکن یہ ایک اسپیسیفک جگہ ہے، اس کو ایسے کہنا چاہیے، جہاں پہ ٹیمپریری طور پہ ابھی جو ایمانداروں کی روحیں ہیں وہ ہی جاتی ہیں. یہ انٹرمیڈیٹ اسٹیٹ کہا جاتا ہے، اور یہ پرگٹری بھی نہیں ہے بائی دا وے. پرگٹری از ٹوٹلی ڈفرنٹ جو رومن کیتھولک چرچ کا کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ جو بائبل بتا رہی ہے یہ تیسرے آسمان پہ فردوس کا ذکر بتا رہی ہے کہ وہاں پر ہے. اور وہاں پر جب بدن جو ہے وہ تو زمین میں ہی ہے، قبر میں ہی ہے، لیکن روح جو ہے وہ اپنے کانشیس کے ساتھ اس کو پتہ ہے، دے نو. جیسے لکھا ہے نا کہ جو قربان گاہ کے نیچے روحیں تھیں انہوں نے خداوند سے سوال کیا کہ خداوند کب تک ہمارا انصاف نہیں ہوگا، ہمارا انصاف کر کے. اور خداوند نے کہا کہ نہیں، ابھی انتظار کرو کہ جب تک اور بہن بھائی بھی تمہاری طرح جو تمہاری طرح گواہی پہ قائم ہے وہ ہلاک نہیں ہو جاتے، ان کا شمار پورا نہ ہو جائے، تب تک انصاف نہیں کیا جائے گا. تو وہ کانشیس میں ہے اور وہ جانتے ہیں، لیکن وہ آرام میں ہے، وہ سکون میں ہے. یہ فرق ہے جو پاتال میں لوگ ہیں. آپ پاتال کی بھی ویڈیو دیکھیں، اتھاگڑے کی بھی دیکھیں، تاکہ آپ کو باقی چیزوں کا ہی پتہ چلے. ایبس کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے، اتھاگڑے کے بارے میں، جہنم کے بارے میں بات ہوئی ہے. سو یہ ڈفرینٹ ویڈیوز ہیں، اس کو بھی آپ ضرور دیکھیں. اب واپس آتے ہیں ہم فردوس پہ. سو یہ تیسرے آسمان کی بات ہے جی. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ مکاشفہ کی کتاب میں خداوند یسوع مسیح کے الفاظ سب سے ٹاپ آف ایوری تھنگ. خداوند کہتے ہیں جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. کون جی؟ روح، خدا کا روح اب کیا فرمانے لگا. دیکھیں، جو غالب آئے میں اسے زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا. ہاں جی، زندگی کا درخت کہاں پہ ہے جی؟ خدا کے فردوس میں. یہ وہی زندگی کا درخت ہے جو باغ عدن میں تھا. سو جو فردوس جو ہے وہ باغ کے معنوں میں خدا کی جگہ ہے، جو خداوند نے آسائشیں ہیں، جو خداوند نے ہمارے لیے گھر بنایا نا، آسمانی یروشلم ایکچولی وہی ہے. ٹھیک ہے، اور کہہ رہے ہیں جو زندگی کے درخت میں سے میں اس کو پھل کھانے کو دوں گا جو خدا کے فردوس میں ہے. سو فردوس خدا کے ساتھ ہی ہے، خدا کے پاس ہی، تیسرے آسمان سے اوپر ہی ہے. اور اس ہی کو جب ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں نا تو مکاشفہ آخری باب 21-22 باب ہے جہاں پر یروشلم وہ دکھائے، بڑی خوبصورت پکچر، دلہن کی مانندہ راستہ ہے، اتر رہا ہے. اور وہاں پر آخری چیپٹر میں بھی یہی ہے کہ جو ہے نا دریا وہاں سے ایک نکلتا ہے، اور اس کے آر وار پار جو ہے زندگی کا درخت ہے اور پھل ہیں، اور لوگ اس میں سے کھاتے ہیں اور شفا پاتے ہیں. اور وہاں پہ لعنت نہیں ہے، اور خدا اور برہ جو ہے نا وہاں پر رہتے ہیں. سورج کی ضرورت نہیں ہے، روشنی وہاں پر ہے، وہاں پر کوئی لعنت نہیں ہے. سو یہ ایکچولی ایور لاسٹنگ فردوس ہے. وہ ایکچولی فردوس ہی ہے، لیکن وہاں پر کیا ہے کہ جو باقی انصاف کرنے کے بعد جتنے بھی مقدسین ہیں وہ سارے کے سارے آ گئے. ابھی یہ جو ٹیمپریری طور پہ جس جگہ پر ہیں یہاں پر بڑی آرام ہی ہے. اسی لیے دیکھیں پالوس اگین از ویری اسٹرانگ. ہی سیز کہ جینا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع ہے. مرنا کیا جی؟ نفع ہے. ہی نوز کہ آئی ول بی ان بیٹر پلیس. میں فردوس میں ہوں گا، میں نے دوسروں کی طرح پاتال میں نہیں، میں نے مرکھپ نہیں جانا، یا میں عذاب میں نہیں ہوں گا ہے جی اس امیر آدمی کی طرح. ہی سینگ آئی ول بی ایٹ بیٹر پلیس. جینا میرے لیے مسیح، مرنا نفع ہے. پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی تو میرا یہ کرتا ہے کہ کوچ کر کر ابھی مسیح کے پاس جا رہا ہوں، کیونکہ وہ تو ہو کے آئے ہوئے ہیں پہلے ہیں جی تیسرے آسمان پہ، وہ تو ہو کے آئے. پھر دوست کہتے ہیں جی تو میرا کرتا ہے کہ ابھی چلا جاؤں، بیکاز ہی ہیز ایکسپیرینسڈ دیٹ، ہی نوز دا تھنگز ہی ہیو سین. اس نے دیکھا ہے، اور اسی لیے وہ کہتا ہے کہ میں کوچ کر کر مسیح کے پاس جا رہا ہوں. سو فردوس ایکچولی جو ہے نا میرے بہنوں بھائیو، وہ یسوع مسیح فردوس ہے، کیونکہ یسوع مسیح میں آرام ہے، پیس، شالوم، شانتی، راحت. خدا کہتے ہیں دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا. پھر کہتے ہیں میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، میں جاتا ہوں تاکہ تمہیں بھی اپنے ساتھ آ کے لے لوں. ٹھیک ہے. سو فردوس یسوع مسیح ہے. جیسے خدا نے کہا I am the peace
تو فردوس کیا ہے؟ آرام کی جگہ، سکون کی جگہ، اور وہ یسوع مسیح ہے۔ اچھا، اب یسوع مسیح چاہے پاتال میں گئے، نیچے گئے، ڈاکو ساتھ تھا، یسوع مسیح کے ساتھ تھا، وہ فردوس ہی تھی بھائی صاحب۔ جہاں پر یسوع مسیح ہے نا، وہ جگہ فردوس بن جاتی ہے۔ ایسے کر لیں چلیں، سو ویئر دا کرائسٹ از یو آر ان پیراڈائز، چاہے وہ اس ٹائم پاتال میں، چاہے آسمان پہ، چاہے زمین پہ تھے، یسوع مسیح زمینی ان کی زندگی دیکھے فردوس ہی تھی نا، جہاں پہ جاتے تھے موت سے زندگی، روٹیاں، کھانا پینا، کسی چیز کی کمی نہیں۔ زمین پہ بھی فردوس رہی ہے، خدا ان کی جو انجیل میں جتنے واقعات ہیں وہ فردوس کی واقعات ہیں ایک طرح سے۔ سو بی انکریج، یہ ہے جو مسیحی جو ایمان ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ اور اس لیے جب ہم نئے عہد نامی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں فردوس کی صحیح بات سمجھ آتی ہے۔ یہ ہے سچ، جنت تھوڑا فرق ہے کنسیپٹ، اور بہشت بھی تھوڑا فرق کنسیپٹ ہے۔ فردوس کے معنوں میں جو آرام اور سکون، باغ، رہنے کی، خدا کے ساتھ رہنے کی جگہ جو ہے وہی فردوس ہے۔ آمین۔ آئی ہوپ کہ آپ نے کوئی نئی چیز ضرور سیکھی ہوگی۔ گاڈ بلیس یو۔